السلام علیکم. تو یہ ویڈیو بن رہی ہے ہمارے ایکسکلوزیو پریمیم گروپ ممبرس کے لیے. آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم نے ڈیجیٹل پروڈکٹ ٹریننگ شیئر کی ہے اسی کو اب آگے لے کے چل رہا ہوں. آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں لینڈنگ پیج آپٹمائزیشن کے اوپر، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت ساری امپورٹنٹ ٹپس شیئر کرنے والا ہوں جنہیں اگر آپ فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلز کے اندر بہت زیادہ فرق آئے گا. آپ کو کنورژنس، چاہے آپ لیڈز کلیکٹ کر رہے ہیں، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا پھر ڈیجیٹل پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو ایک واضح فرق دکھائی دے گا انشاءاللہ. دیکھیں لینڈنگ پیج ہے کیا؟ سمپلی جس پیج پر، ویب سائٹ کے جس پیج کے اوپر آپ کی ٹریفک لینڈ کر رہی ہے وہ لینڈنگ پیج ہے. آپ کا ہوم پیج وہ بھی ایک لینڈنگ پیج ہے، آپ کا چیک آؤٹ پیج بھی ایک لینڈنگ پیج آپ اسے کہہ سکتے ہیں. بٹ یوزلی لینڈنگ پیج کا ورڈ جن چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اسی پیج کے لیے ہوتا ہے جہاں پر آپ نے فار ایگزامپل ایڈ چلائے ہوئے ہیں یا آرگینیکلی آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور ایک اسپیسیفک پیج کے اوپر جہاں پر آپ کی آفر ہے، جہاں پر آپ نے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتایا ہوا ہے، آپ اس پیج کے اوپر جو ٹریفک بھیج رہے ہوتے ہیں اس پیج کو اسپیشلی لینڈنگ پیج یا سیلز پیج کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آج کچھ انپورٹنٹ ٹپس مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. میں نے بہت ساری آپ لوگوں کی سائٹس کو ریویو کیا تو بہت کامن مسٹیکس مجھے آپ لوگوں کے لینڈنگ پیجز کے اندر دکھائی دی. تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یار لینڈنگ پیج جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوں یا ایڈ رن کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ آپ یہ جو بیسکس ہیں ان کو کلیئر کریں. کچھ بیسکس ہیں، کچھ ایڈوانس چیزیں بھی ہیں جو آج آپ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے اگر میں یہاں پر آپ کو اپنا لینڈنگ پیج دکھاؤں، ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے لینڈنگ پیج کی جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں انہیں آپ نے ٹاپ پہ رکھنا ہے. مثال کے طور پہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہیڈنگ، میری ویڈیو اینڈ میرا سٹی، اور ساتھ ہی ایک فارمو کے لیے میں نے لائن لکھی. میں ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کروں گا. ساتھ ساتھ کاپیز پہ بھی آگے بات کریں گے کہ میں نے یہی لائن کیوں لکھی، اسی طرح سے کیوں لکھی ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. بٹ مین چیز اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ بھائی لینڈنگ پیج کہ جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے ٹاپ پر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو مین چیز تھی جو آپ کے یوزر کو سب سے پہلے پتہ ہونی چاہیے وہ اس کو اسکرول کر کے نیچے جا کے کہیں پہ مل رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو آپ کی جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ٹاپ پر فرسٹ فولڈ میں. فرسٹ فولڈ کیا ہوتا ہے؟ جیسے لینڈنگ پیج اوپن ہوا، جو پہلا اسے فولڈ دکھ رہا ہے، جو پہلا ایکسپیرینس دکھ رہا ہے وداؤٹ اسکرول کیے، وہ اس کا فرسٹ فولڈ ہے. جیسے ہی وہ اوپر جاتا ہے وہ سیکنڈ فولڈ، تھرڈ فولڈ. تو آپ کے فرسٹ فولڈ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مینشنڈ ہونی چاہیے، تاکہ اگر اس کو وہیں پہ ڈیسیژن لینا ہے تو وہ لے سکے، یا پھر جو انفارمیشن آپ اس کو دینا چاہ رہے تھے جس کی بیس پر اس نے ڈیسیژن لینا ہے وہ اس کو ٹاپ پر ہی مل جائے. نمبر 2 ہے اب فومو کو یوز کریں یا اسکارسٹی ٹیکنیکس ہوتی ہیں بہت ساری، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ایڈ کاپیز میں، اپنی ویڈیو کے اندر. اب مثال کے طور پر یہاں پر میں نے لکھا ہوا اونلی 33 سیٹس لیفٹ، ڈونٹ مس اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے، اوبویسلی یہ سیٹس انکریز اینڈ ڈکریز ہوتی رہتی ہیں، یہ مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، آپ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا. لیکن اس سے لکھنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ یار ایک فومو کریٹ ہوتا ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ، کیونکہ ویڈیو ہے، آفر اچھی ہے. اب ایک فومو دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر آپ اس آفر کو ابھی اویل نہیں کر رہے تو آپ اسے مس کر دیں گے. اینڈ دین اسٹارٹ یور ڈیجیٹل پروڈکٹ جرنی ٹوڈے. یہ جو کال ٹو ایکشن ہے ابھی اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ کال ٹو ایکشن بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اسکارسٹی یوز کرے، فومو یوز کریں، ایک ایسی ہیڈنگ دے جس سے کہ لوگوں کے اندر وہ فیئر آف مسنگ آؤٹ آئے اور وہ آپ کے کال ٹو ایکشن کے اوپر کلک کریں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں میں تھوڑی سی نیکسٹ آپ کو ہیڈ لائنس کے اوپر ٹپس دے دوں. سو لانچ یور ڈیجیٹل پروڈکٹس ان جسٹ 15 days. دیکھ رہے ہیں ان نمبرز میں بات ہو رہی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی بندہ ہے، آپ ہی ہیں، آپ نے جب اس آفر کو اویل کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار صرف 15 دن، ایک اسپیسیفک نمبر ہو رہا ہے. ایک میں یہاں پر نارملی جنرل لائن بھی لکھ سکتا تھا، لانچ یور ڈیجیٹل پروڈکٹس بزنس ان 2025 یا ان 2024. کچھ بھی کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے، کتنا ٹائم لگ جائے گا ٹریننگ کمپلیٹ کرنے میں، چیزیں سیکھنے میں، سمجھ نہیں آ رہی. لیکن جیسے ہی میں نے لکھا جسٹ 15، 2 ہفتے کی تو بات ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ابھی دیکھتے ہیں یار کیا ہے. تو اب آپ جائیں گے وہاں پر میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. نیکسٹ، گیٹ 24/7 ایکسپرٹ سپورٹ اینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ ٹو ٹرن یور آئیڈیاز انٹو پروفٹس. اگین اچھا یار 15 دن پلس 24/7 سپورٹ، مطلب کہیں بھی پرابلم آتی ہے میں ان سے کبھی بھی پوچھ سکتا ہوں. ارے یار مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ویڈیو دیکھتا ہے، ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا ذہن بنتا ہے، ساتھ ہی لکھا ہوا ارے 37 سیٹس لیفٹ ہے، میں کیا کروں؟ نیچے میں نے سٹی لکھا، میں یہاں پر یہ بھی لکھ سکتا جو کہ میں پہلے یوز کرتا تھا. اگین آپ کو ٹیسٹنگ کرتے رہنی چاہیے. میں ڈفرینٹ کال ٹو ایکشن ٹیسٹ کرتا رہتا ہوں. میں یہاں پہ گیٹ آفر بھی لکھ دیتا ہوں، شاپ ناؤ بھی لکھ دیتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ٹیسٹنگ، کچھ بھی فکس نہیں ہوتا. سو یہاں پہ میں نے لکھا اسٹارٹ یور ڈیجیٹل پروڈکٹس جرنی. اوکے یار میں بھی اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. اوکے ڈن، کلک اینڈ دیٹس اٹ. اب یہیں پر نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے پاورفل کال ٹو ایکشن، جو میں نے ابھی یہاں پر آپ کو ایکسپلین بھی کیا. کال ٹو ایکشن ویک ہے، یا مثال کے طور پہ یہاں پر میں نے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی، اونلی 30 days لیفٹ، اور یہ سارا میں نے ایک فومو کریٹ کیا، آفر اتنی اچھی بنائی، اور کال ٹو ایکشن بندے کو یہاں پہ کہاں گیا. اس طرح سے نہیں، کال ٹو ایکشن بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور بلکہ ملٹیپل فولڈس پہ ہونا چاہیے. جیسے کہ اب یہ ایک فولڈ پہ ہے، جیسے وہ نیکسٹ فولڈ پہ آتا ہے، ٹیسٹیمونیل کے اوپر آتا ہے، یہ چیز کلیئر کرتا ہے اور ہم کیا آفر کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر میں نے پھر دوبارہ کال ٹو ایکشن دے دیا. اب یہ نہیں میں کروں گا کہ میں یوزر کو کہوں گا بھائی دوبارہ اوپر جاؤ
وہ جو CTA تھا وہ اوپر تھا. تو آپ دیکھیں گے صرف یہ ایک چھوٹے سے چینج سے کہ آپ نے جو کال ٹو ایکشن ہے ملٹیپل فولڈس پہ ایڈ نہیں کیا ہوگا, آپ کی کنورژنس بہت زیادہ گر جائیں گے. صرف یہ چھوٹی سی چیز نہ کرنا, مطلب کیا کیا میں نے جسٹ اس بٹن کو کاپی کیا, یہاں پہ پیسٹ کیا, دیٹس اٹ. لیکن یہ ایک چیز نہ کرنے کی وجہ سے میں ایون کہ بھی ٹریک کرتا ہوں میرے بٹن 1 پہ کتنے کلکس ہوئے ہیں, بٹن 2 پہ کتنے کلکس ہوئے ہیں, اینڈ یو ول بی امیزڈ. مینلی کلکس یہاں پہ ہوتے ہیں لیکن آلموسٹ 30% کے قریب کلکس مجھے یہاں سے مل رہے ہوتے ہیں اس بٹن پہ. 30% اٹس اے ہیوج نمبر. اگر میں وہ یہاں پر یہ بٹن نہ ڈالتا تو آپ وہیں سے اندازہ لگا رہے ہیں اس گروپ میں ابھی فی الحال جتنے بھی ممبرز ہیں 30% نہ ہوتے, رائٹ. اس لیے ملٹیپل فولڈس پہ اپنا کال ٹو ایکشن لازمی ایڈ کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہیڈ لائنس اینڈ کاپیز. یہاں پر میں نے اور بھی بہت ساری جا کے ہیڈنگ ٹیسٹ کی, ابھی بھی کرتا رہتا ہوں. کاپیز بہت ساری میں نے چینج کی, ابھی بھی کرتا رہتا ہوں. یہاں پر میں ملٹیپل لائنس ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہوں, سیم فور CTA. یہاں پر میں بہت ساری چیزیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہوں. سو آلویز ٹیسٹ ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ. اور ایک امپورٹنٹ چیز جس کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے, آپ نے جو بھی ٹیکسٹ اپنی ایڈ کاپی میں لکھا, چاہے وہ فیس بک ایڈس کی ہو, گوگل ایڈس ہو, وہ ریلیونٹ ہو آپ نے جو اپنی ویب سائٹ کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں. غلطی کیا ہوتی ہے کہ لوگ ایڈ کے اندر کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں, یوزر کا ذہن کچھ اور بنتا ہے, وہ ایک آئیڈیا لگاتا ہے کہ یار پروڈکٹ اس بارے میں ہوگی. جیسے ہی وہ لینڈنگ پیج پہ آتا ہے, وہ آپ کی کاپی پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے یار ادھر تو کچھ ہو رہی ہے, ایڈ کاپی میں تو بات گندم کی ہو رہی تھی, یہاں پہ تو چاول بکھ رہا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ایڈ کاپی پلس آپ کی جو ویب سائٹ کی کاپی, ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں گا جی ویب سائٹ کے لے آؤٹ کو ایسے کر دیں, اس کو ایسے گھما دیں. یس, لے آؤٹ میٹرس, بٹ مین چیز جو اس لے آؤٹ سے بھی زیادہ میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کا وہاں پر کانٹینٹ, وہ آپ نے کیا بنایا ہوا ہے, رائٹ. اگر وہی ٹھیک نہیں ہے یا وہاں پر جو ایلیمنٹس ہونے چاہیے وہی نہیں ہے, تو آپ جتنی مرضی خوبصورت لے آؤٹ بنا لیں, جتنی مرضی اس کے اوپر اچھی برانڈنگ کر لیں, کلرز اچھے کر لیں, فونٹس اچھے بنا لیں, امیجز اچھی لگا لیں, بٹ اگر ایلیمنٹس ہی صحیح طرح الائن نہیں ہے, پراپر نہیں ہے, تو آپ کو کنورژنس نہیں آئیں گی. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں, یوز لائیو چیٹ. اب اگر آپ میرے بھی لینڈنگ پیج کے اوپر بات کریں تو میں نے واٹس ایپ ویجٹ لگایا. نا واٹس ایپ ویجٹ کی جگہ میں لائیو چیٹ بھی یوز کر سکتا ہوں, میرے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی. بہت سارے آپ کو فری ٹول بھی ملتے ہیں, بہت سارے آپ کو پیڈ سولوشنز بھی ملتے ہیں, بٹ میں نے واٹس ایپ ویجٹ کیوں لگایا؟ دیکھو یار, میری جو مین ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ ہے پاکستان اینڈ نیکسٹ انڈیا اینڈ بنگلہ دیش, رائٹ. اب ہماری سائیکی کیا ہے, اگر ہم خود کو دیکھیں یا میں اپنے آپ کو دیکھوں ایز ایک نارمل, بالکل آپ ایک آڈینس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اگر دیکھو, اگر میں آڈینس کی جگہ پہ ہوں تو میں کیا سوچوں گا, ایک لائیو چیٹ سپورٹ جس میں میں پہلے اپنا نام, نمبر, ای میل ڈالوں گا, اور پھر مجھے ایک ٹیکسٹ آئے گا کہ ٹھیک ہے آپ کیوں میں ہیں, یا آپ کی باری اتنے گھنٹے بعد آئے گی, یہ کروں. یا یہ کرتا ہوں کہ واٹس ایپ ویجٹ لگا ہوا ہے, لائیو چیٹ میں میری سپورٹ ٹیم اویلیبل ہے, ابھی کلک کرو اور آ کے اپنا کویشچن پوچھ لو. فائدہ سب سے پہلے ٹرسٹ فیکٹر بڑھ جاتا ہے کہ یار کوئی بندہ اپنا پرسنل چیز شیئر کر رہا ہے, میں ایک پرسن کے ساتھ 1-to-1 کنیکٹ ہوں گا. لائیو چیٹ میں ہماری سائیکی کیا ہوتی ہے کہ یار ہو سکتا ہے AI بوٹ لگاؤ, وہ رپلائی کر رہا ہو, تو میری ایک ہیومن سے بات نہیں ہو پا رہی, پہلی چیز. دوسرا, جب وہ ادھر کلک کرتا ہے, نمبرز ایکسچینج ہوتے ہیں, پرسنل کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے, مجھے ایک لیڈ مل جاتی ہے, مجھے ایک پوٹینشیل واٹس ایپ نمبر مل جاتا ہے جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ بھائی یہ میری آفر کے اندر انٹرسٹیڈ ہے, تو میں ان لیڈس کو آگے ری ٹارگیٹنگ, لوکل لائک اور بہت ساری چیزوں کے اندر یوز کر سکتا ہوں, رائٹ. واٹس ایپ مارکیٹنگ کے لیے بھی یوز کر سکتا ہوں. سو لائیو چیٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آفر کے اندر آپ کی پروڈکٹ کے لیے ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تو مسٹ ایڈ کریں. نیکسٹ پوائنٹ از اوائڈ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل لنکس. ابھی اس سے کیا مراد ہے, آپ نے بھائی لینڈنگ پیج بنایا, آپ نے بہت سارا پیسہ لگایا, آپ نے اس کے اوپر ٹریفک سینڈ کی. اب یہاں پر آپ کی یوٹیوب چینل کا لنک لگا ہوا ہے, انسٹاگرام کا بھی لنک لگا ہوا ہے, یہاں پہ آپ نے ادر لنکس لگائے ہوئے ہیں, میرا یہ والا آرٹیکل بھی پڑھ لیں, اس سے بہت فائدہ ہوگا. آپ چکروں میں ہے کہ یار چلو ادھر ٹریفک ہے, یہاں بھی جائے گی اور چیزیں خریدے گی, اور آپ بہت سارے لنکس لگاتے ہیں. یہاں پہ ہوم ہے, یہاں پہ مینیو ہے, یہاں پہ میرا کانٹیکٹ فارم بھی ہے, یہاں پہ یہ فارم بھی ہے, وہاں پہ وہ فارم بھی ہے, اور یہ کرتے کرتے آپ نے اتنے سارے لنکس دے دیے ہیں کہ آپ نے اپنی خود جو آپ کی ٹریفک تھی جو کنورٹ ہو سکتی تھی, ایک پوٹینشیل یوزر آپ کے لینڈنگ پیج پر لینڈ کیا, اور آپ نے کیا کیا, ڈفرینٹ لنکس لگا کے آپ نے خود ہی اسے ڈسٹریکٹ کر دیا. آپ نے ڈسٹریکشنز کم سے کم رکھنی, اور آپ کی لینڈنگ پیج پر جو ون آف دی موسٹ ڈینجرس چیزیں جو آپ اپنے لینڈنگ پیج پہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ فضول کے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل لنکس ایڈ کر سکتے ہیں. ایکسٹرنل لنک جو آپ کی ٹریفک کو, آپ کے یوزر کو آپ کی ویب سائٹ سے دوسرے کسی ویب سائٹ پہ یا کہیں اور لے جائے, جیسے آپ کے سوشل میڈیا لنکس. اور انٹرنل لنکس ان لنکس کو کہتے ہیں جو آپ ہی کی ویب سائٹ کے کسی اور پیج کے اوپر لے جاتے ہیں. تو آپ نے دونوں کو اوائڈ کرنا ہے. اگر ضروری نہیں ہے, فار ایگزامپل ڈسکلیمر ایڈ کرنا یا جو پرائیویسی پالیسی پیجز ہوتے ہیں وہ لازمی ہم نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں, تو ان کے علاوہ اگر آپ کوئی فضول کی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں اور وہ اوائڈ ہو سکتی ہے تو پلیز اوائڈ دیم. اچھا, نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے پیج اسپیڈ. آپ کا جو لینڈنگ پیج ہے بھائی اس کی اسپیڈ پراپرلی آپٹیمائز ہو. ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ WP راکٹ شیئر کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ بہت ایزیلی آپ اپنے پیج کو
بہت اچھے سے آپٹیمائز کر سکتے ہو کیونکہ وہ پرو ورژن ہے, اس کے جتنے بھی فیچرز ہیں وہ سبھی آپ کے پاس انلاکڈ ہے, آپ اسے یوز کر سکتے ہو, اس سے آپ کی اسپیڈ بہت بہتر ہو جائے گی. میں اپنی بھی ویب سائٹ کے اوپر WP راکٹ ہی یوز کر رہا ہوں, جو میں اپنے لیے یوز کر رہا ہوں وہی میں نے آپ لوگوں کو دیا ہوا, میں نے ان کا بزنس اکاؤنٹ بائی کیا ہوا ہے. تو 1 سال کے لیے آپ کے پاس WP راکٹ کی ایکسیس ہے بھائی, اسے یوز کرو. ایک ٹیوٹوریل دیکھ لو 10-15 منٹ کا کہ کیسے WP راکٹ سے اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرتے ہیں, بس اس آپ کا بہت فائدہ ہوگا, آپ ہی کا فائدہ ہے. نیکسٹ چیز ہے, اب اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو, پیج اسپیڈ انسائٹ جیسے ٹول یوز کرو. اب یہاں پر میں نے اپنا لینڈنگ پیج ڈالا ہوا ہے. اب یہیں پر ایک تو پیج اسپیڈ, یہاں پہ آپ کو یہ سجیشنز دے دے گا. فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنا لینڈنگ پیج کسٹم کوڈ سے بنایا ہوا ہے تو آپ یہاں سے یہ جتنے بھی چینجز آ رہے ہیں آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. بہت سارے آپشن آپ کو یہاں پر WP راکٹ میں مل ہی جاتے ہیں, آپ وہاں سے اس کو کافی حد تک آپٹیمائز کر سکتے ہو. اگر آپ میری اسپیڈ دیکھو تو پرفارمنس جو ہے اوور آل 80 آ رہی ہے آن موبائل, وچ از ڈیسنٹ, اور بہتر ہو سکتی ہے, بٹ آن ڈیسک ٹاپ وچ از 95. آلموسٹ ایوری تھنگ از گرین. جسٹ بیسٹ پریکٹسز کو تھوڑا بہت فالو کرنا ہے تو وہ ہو جائے گا. دیکھو ہر کسی بزنس کے اندر امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. دیکھو میں اتنی ساری چیزیں کر رہا ہوں بٹ پھر بھی میرے لینڈنگ پیج میں بھی پرابلمس ہیں, میں اس کو اور فکس کروں گا اور کرتا رہوں گا. یہ پرابلمس آتی رہیں گی. بزنس کرنا ہے, گرو کرنا ہے تو بھائی پرابلمس اس کو بس ریپلیس کر دو چیلنجز سے. تو یہ آپ نے کرنا ہے, آپ دیکھیے گا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جائے گا. میں کبھی بھی کوئی میری لائف میں پرسنل یا بزنس میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے, میں اپنے کو بولتا ہوں نہیں پرابلم نہیں آئی, چیلنج ہے, اس کو ریپلیس کر دیتا ہوں. اچھا یار یہ چیلنج آ گیا, یہ چیلنج آ گیا, تو یہ چیلنجز آتے رہیں گے. اب ریپلیس کرو پرابلم کو چیلنجز کے ساتھ, آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. ایک بار مائنڈ سیٹ چینج ہوا آپ کو خود بخود ہمت آ جائے گی, یار چیلنج آیا کھڑکا دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپٹیمائز کرنا ہے. تو نیکسٹ یہیں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آتا ہے اسپیڈ کے بعد, وہ ہے موبائل فرینڈلی. آپ کا لینڈنگ پیج موبائل فرینڈلی ہونا چاہیے. دیکھو یار ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا بزنس کر رہے ہیں جس کے اندر جو ٹریفک ہے وہ موبائل سے نہیں آتی. فار ایگزامپل آپ کی 99% ٹریفک جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ سے. اگر تو ایسا کیس ہے پھر آپ اس کو اگنور بھی کر دیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ویسے تو ہونا چاہیے آپ کی برانڈنگ کے لیے اچھا ہے, کہیں پر بھی کوئی بھی سائٹ, اب تو ایسا رہ ہی نہیں گیا کوئی بھی بزنس ہو اور اس کی سائٹ موبائل فرینڈلی نہ ہو تو یار وہ بڑا چیپ لگتا ہے. لیکن میجورٹی ایون کہ میرے کیس میں بھی 80% جو ٹریفک ہے جو یوزر آتے ہیں وہ موبائل سے آ رہے ہوتے ہیں. 80%. اب سوچیں کتنی میں نے آپ لوگوں کی سائٹس کو ریویو کیا, ان سب میں سب سے بڑی پرابلم یہی آ رہی ہے کہ بھائی موبائل فرینڈلی ہی نہیں ہے سائٹ. مطلب ڈیسک ٹاپ پہ تو بہت اچھی اوپن ہوتی ہے لیکن جب آتی ہے موبائل پہ, میں اس کو موبائل لیٹ بناتا ہوں. اب یہ دیکھیں موبائل ٹھیک ہے اسموتھ اور ساری چیزیں پراپر لوڈ ہو رہی ہے, وہ میں نے پیج اسپیڈ پہ بھی آپ کو دکھایا. اب یہی غلطی آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے موبائل کے اوپر سائٹ کھولو, ویڈیو یہاں چلی جائے گی, یہ کال ٹو ایکشن نظر ہی نہیں آئے گا, یہ چیٹ ویجٹ کے نیچے پڑا ہوگا, یہ ٹیکسٹ الائنمنٹ ادھر ادھر خراب ہوئی ہوگی. اس طرح کی غلطیاں آپ کے لینڈنگ پیجز میں ہوئی ہوتی ہیں جس وجہ سے آپ لوگوں کی کنورژن نہیں آ رہی ہوتی. سوچو ذرا 80% ٹریفک مجھے موبائل سے آ رہی ہے اور میری ویب سائٹ موبائل فرینڈلی نہیں ہے, کہاں سے سیلز آئیں گی؟ کام کریں. ڈیسک ٹاپ کے لیے جب آپ ورژنس بنا رہے ہوتے ہیں نا, ایلیمنٹر میں بھی آپ ایڈٹ کرتے ہیں, تو ڈیسک ٹاپ کے لیے, ٹیبلٹ کے لیے, موبائل کے اوپر آپ کو ٹیب مل رہا ہوتا ہے رائٹ. آپ وہاں سے اپنے موبائل کو سلیکٹ کریں اور اس کے حساب سے اپنے لینڈنگ پیج کو آپ آپٹیمائز کریں. آپ کی ویب سائٹ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو موبائل پر نہ دکھانے کی ضرورت ہو, آپ وہاں پہ اسے ہائڈ کر دیں. بہت سارے ٹیبس کی موبائل پہ ضرورت نہیں ہے, آپ انہیں ہائڈ کر دیں, اس کو الگ کر دیں. اب یہاں پر اگر میں ٹیسٹیمونیل کا سیکشن دکھاؤں, بھی میں اس پہ بھی آتا ہوں, تو یہ دیکھیں اب یہاں پر ہم نے سلائڈ ڈال دی. بنسبت اس کے کہ میں نے بہت ساری یہاں پہ ڈال دیتا امیجز, میں نے یہاں پہ سلائڈ ایڈ کر دیا رائٹ. اس سے کیا ہوا, اس لینڈنگ پیج بڑا اسموتھ شارٹ رہا اینڈ ڈن. اب یہیں پر بات آتی ہے جی ٹیسٹیمونیلز کی. اوبویسلی اگر ابھی آپ کا بزنس نیو ہے تو آپ کے پاس ٹیسٹیمونیلز نہیں ہوں گے, بٹ پوری محنت کریں, کوشش کریں کہ جب ایک یوزر آ رہا ہے آپ کی سائٹ کے اوپر, ای کامرس کر رہے ہو, ایفلیٹ کر رہے ہو, ڈیجیٹل پروڈکٹس بیچ رہے ہو, آ گیا یوزر, لیڈ آ گئی, پوری جان مارو اس کو سیٹسفائی کرنے کی, اس کو ویلیو دینے کی. کنونس نہیں کرنا, ویلیو دو, وہ خود ہی کنونس ہو جائے گا. فضول کے اندر میری چیز میں یہ فائدہ ہے, میری آفر میں یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس کے جو بھی کیوریز ہیں آپ اس کو سولو کریں, آپ اسے ویلیو دیں, پراپر ویلیو دیں, وہ خود بخود کنورٹ ہو جائے گا. کنورٹ ہو جائے, ٹیسٹیمونیل لو, ڈالو ویب سائٹ کے اوپر. اس سے بہت بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. دیکھو آپ نے بھی آفر اویل کی, کہیں نہ کہیں آپ نے ویب سائٹ کے اوپر بھی پڑھا, ایڈس کے نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی دیکھے ہوں گے کہ یار اچھے اتنے پازیٹیوز ہیں, میرا کانٹینٹ بھی دیکھا ہوگا کہ یار نہیں بندہ یہ ایسا ہے ٹرسٹڈ. یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے آلریڈی جانتے ہوں گے, تو یہ ٹرسٹ فیکٹر ڈیولپ ہوا نا. جتنی بھی یہ ٹیسٹیمونیلز ہوتے ہیں یا سوشل پروفنگ ہوتی ہے, اس سے آپ کی سیلز کے اوپر بہت بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو جیسے ہی آپ کی سیلز آئیں, آپ کلائنٹ سے ڈائریکٹلی اور یا اس کے بدلے انہیں کوئی کوپن یا کچھ بھی دے سکتے ہیں, دیں اور ان سے ایک اچھا سا ٹیسٹیمونیل لیں. لیکن ٹیسٹیمونیل مسٹ بی جینین. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسے لالچ دے کر ٹیسٹیمونیل لے لیں. اس نے بلکہ ٹیسٹیمونیل دیا, اس کے اگینسٹ اس کو کچھ دے دے کہ اس نے آپ کو ایک ویلیو دی, اس ویلیو کے بدلے آپ اس سے کچھ ویلیو دے دیں. اس طرح ویلیو آپ ایکسچینج کریں, بٹ اس طرح سے نہیں فورس کرنا اپنے کلائنٹ کو یا اپنے کسٹمر کو کہ بھائی مجھے تو اس پروڈکٹ کا اچھا ہی ریویو دینا ہے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا. دیکھو اگر آپ کا اپنی ہی پروڈکٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے نا, تو پہلے بھائی اپنی پروڈکٹ فکس کرو.
اگر آپ کو یہ سب چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کو اپنے پروڈکٹ فکس کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو اپنی پروڈکٹ یا اپنی آفر کے اوپر کانفیڈنس آ جائے نا کہ ہاں یار میں کوئی بہت تگڑی چیز لے کے آیا ہوں مارکیٹ کے اندر, تب جا کر آپ نے مارکیٹنگ اسٹارٹ کرنی, اس سے پہلے نہیں. ادروائز آپ اپنے پروڈکٹ یا اپنی آفر کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے, یہ بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, کیونکہ آپ خود کانفیڈنٹ نہیں ہے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر, میں نے آپ لوگوں کے لیے پوائنٹس بنائے ہیں, بٹ بہت ساری چیزیں جیسے بھی میں نے 2-4 ٹپس آپ کے ساتھ ایکسٹرا شیئر کی, یہ اسی طرح ہے, جو آ رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں وہ آپ کو بتاؤں. ان چیزوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے. نیکسٹ چیز ہے سیٹ اپ ٹریکنگ پراپرلی. اب ویب سائٹ پہ آتے ہیں, میں اپنا اگر لینڈنگ پیج شو یو, یہاں پر دیکھیں پکسل لگا ہوا ہے. اب یہاں پر میں اگر ٹیگ مینیجر آپ کو انیبل کیا, یہاں پہ میں ریفریش کر کے دکھاتا ہوں, ٹیگ مینیجر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, گرین ہے, لگا ہوا ہے. اب آپ لوگوں کی سائڈ میں اوپن کرتا ہوں, نہ پکسل ہے نہ ٹیگ مینیجر لگا ہوا ہے اور ایڈ چلا رہے ہیں. بھائی جب تک آپ ٹریک ہی نہیں کر پاؤ گے بہتر کیسے کرو گے؟ اف یو کانٹ میئر اٹ یو کانٹ امپروو اٹ. اور میئرمنٹ کے لیے پراپرلی ٹریکنگ سیٹ اپ کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے اوپر آلریڈی ٹیوٹوریلز بنائے ہوئے ہیں. پکسل کے اوپر, ری ٹارگیٹنگ کے اوپر, صرف اتنی سی بات سمجھانے کے اوپر میں نے تقریباً اس کو 2.5 گھنٹے کا لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو سوری, پھر آپ مارکیٹنگ نہ کریں, اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں. پیسے کمانے ہیں تو ٹائم لگاؤ. اس وقت آپ کی کرنسی آپ کا ٹائم ہے, ٹائم لگاؤ, اپنے آپ کی اپنے گھنٹے کی ویلیو کو انکریز کرو. جا کے وہ ٹیوٹوریل دیکھو, آپ کو پتا ہو کہ کیسے ٹریکنگ اور یہ ساری چیزیں سیٹ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں. اب آپ کو ایک چھوٹا سا لینڈنگ پیج دکھا, آپ جا کے کنورٹ ہو گئے, ایسا نہیں ہوا ہے. اس کے اوپر پوری ایک سائنس ہے, محنت ہے, سوچ ہے, دماغ لگا ہے, ہر چیز لگی ہے, ایکسپیرینس لگا ہے, پھر جا کر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ رہا ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں کوئی بہت بڑی توپ ہوں یا کوئی بہت بڑی چیز ہوں یا کوئی بہت بڑا مارکیٹر ہوں, بٹ جسٹ فالو دا بیسکس, سمپل فالو دا بیسکس, آپ کو انشاءاللہ ریزلٹس آئیں گے. نیکسٹ پوائنٹ از اوائڈ فریکوینٹ چینجز آن یور لینڈنگ پیج. مثال کے طور پہ میں نے اب یہ جب اس لینڈنگ پیج کو چینج کر رہا تھا, یا اس میں اگر مجھے آج بھی کوئی چینجز کرنی, تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ میں یہاں پہ میں نے کاپی بھی چینج کر دی, ادھر میں نے ویڈیو بھی چینج کر دی, ساتھ ہی کال ٹو ایکشن بھی چینج کر دیا, یہ ہیڈ لائن بھی چینج کر دی. ایسا نہیں کروں گا. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر میری سیلز بڑھی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کاپی چینج کرنے کی وجہ سے بڑھی, ویڈیو کی وجہ سے, سی ٹی اے کی وجہ سے, یا ہیڈ لائن کی وجہ سے, کس وجہ سے میری سیلز بڑھی؟ اور اگر میری سیلز ڈراپ ہوئی تو مجھے تب بھی پتہ نہیں چلے گا رے بھائی میری سیلز ڈراپ ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی. جب بھی چینجز کرنے ہیں, چینجز لازمی کرنے ہیں. اے بی ٹیسٹنگ از مسٹ ان مارکیٹنگ, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. ٹیسٹنگ کے بغیر آتے ہی نہیں ریزلٹس. بڑے سے بڑا مارکیٹر ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ کیمپین میں لانچ کرنے لگا ہوں, دیکھو جی یہ چل رہی. وہ ٹیسٹ کرے گا اور آپ کو وننگ کیمپین نکال کے دے گا, رائٹ. اب میں کیا کرتا ہوں, یہ جتنے بھی مارکیٹرز ہیں ان کی بیسٹ پریکٹس کیا ہوتی ہے, بھائی ایک بار میں ایک چینج, یہ آج چینج کیا, 2-3 دن اس کو دیں گے, پھر دیکھتے کیا فرق آیا. ویڈیو چینج کرنی ہے, ایک بار چینج کی, 2-3 دن ایٹ لیسٹ اس کو دیں گے. اس کے بعد نیکسٹ اگر کوئی میجر چینج کرنا ہے تو 2-3 دن ہم اس کو دیں گے, پھر ٹیسٹ کریں گے کہ پرفارمنس اوپر جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, آڈینس کا بیہیویئر میری ویب سائٹ پہ پہلے سے بیٹر ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے, وہ ہم چیزیں اس بیس پہ انالائز کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از ریلیونس بٹوین یور ایڈ کاپی اینڈ آپ کے لینڈنگ پیج کاپی. اس کے اوپر میں نے آلریڈی آپ کے ساتھ بات کر لی ہے. ریلیونٹ رہنا ضروری ہے. آڈینس ایڈ میں کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے یا وہاں پہ ایڈ کاپی میں کچھ لکھا ہوتا ہے, جب لینڈنگ پیج کے اوپر آتے ہیں تو کچھ اور ہی دکھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے بھی آپ کی کنورژنس ڈاؤن ہو جاتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ از اینالائز دا کمپیٹیٹرز لینڈنگ پیج. یہ بہت ضروری چیز ہے. میں بھی کمپیٹیٹر ہو سکتا ہوں, آپ مجھے انالائز کریں, میں بھی اپنے کمپیٹیٹرز کے پیجز کو انالائز کرتا ہوں. اور ساتھ ہی کچھ اور ٹپس جس سے آپ کو بہت سارے لینڈنگ پیج مل جائیں گے. یہ بھی ایک کوشچن آیا تھا گروپ میں کہ ہمیں لینڈنگ پیجز کے لیے ہم انسپریشن کہاں سے لیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیسا بنانا ہے کیسا نہیں. تو میں اس کے لیے بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ آ جاؤ سمپلی فیس بک پہ, تو آپ یہاں پر ایکسٹینشن انسٹال کر سکتے ہو. جیسے کہ میں نے انسٹال کی ہوئی ہے مائی ایڈ فائنڈر, آپ کوئی بھی یوز کر لو. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایڈز تھوڑے سے زیادہ دکھتے ہیں, لیکن یس اس کا نقصان بھی ہے. اگر آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ بھی بین ہو سکتا ہے. تو بھائی بیوقوفوں کی طرح کوئی بھی چیز نہیں یوز کرنی ہوتی, طریقے کے ساتھ کچھ آپشنس کو ان چیک ہی رہنے دینا چاہیے. یعنی کہ یہ ایکسٹینشن آپ کو ایسے آپشن دیتی ہے کہ مجھے صرف ایڈز ہی دکھاؤ, آپ نے یہ نہیں کرنا. آٹو اسکرول, یہ ساری چیزیں آف رہنے دو, تھوڑا سا اسکرول کرو, آپ کو ایڈ پہلے سے زیادہ دکھنا شروع ہو جائیں گے. یا اور بھی ایکسٹینشن ہے, وہ چھوٹی موٹی سیٹنگز آپ کر سکتے ہو. لیکن میں آپ کو اس لیے اوائڈ کرنے کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی نئے ہو, ابھی کھیلنا کودنا سیکھ رہے ہو, تو ایک دم سے جو ہے نا وہ بنجی جمپنگ میں مت کودیں, گھبراہٹ ہو جائے گی زیادہ. تو اب جیسے کہ مجھے یہ ایک ایڈ دکھا, میں اب کیا کروں گا, میں اس کا ایڈ انالائز کروں گا, میں اس کی کاپی پڑھوں گا, اس کی ہیڈ لائن کیسی ہے, اور میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا, ول سی کہ اس کا لینڈنگ پیج کیسا. سی اچھا, اب دیکھیں فرسٹ فولڈ کے اوپر انالائز کریں ذرا. ابھی جتنے پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا, ہم ذرا اس کو ہی انالائز کر لیتے ہیں. فرسٹ فولڈ ہے یہ, ٹھیک ہے, یہیں پہ رہتے ہیں ہم, یہ ہمارا فرسٹ فولڈ ہے. سی کال ٹو ایکشن, پراپر ویڈیو, پراپر ہیڈ لائن, اسٹیل ڈن فار یو. اور دیکھیں 100 پروون آفرز, 150 فیس بک ایڈ, 30 لینڈنگ پیج, دس اینڈ دیٹ, 97% آف وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اس نے بتائی ہوئی, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس نے فرسٹ فولڈ پہ ایکسپلین کر دی. اب اس کے ہم جاتے ہیں نیکسٹ فولڈ پہ. تو یہ دیکھیں کلائنٹ ٹیسٹیمونیل نے بتایا بھی آپ کو, آفر ایکسپلینیشن, یہ دیکھیں. اور جیسے جیسے نیچے آ رہے ہیں, اب یہاں پر اس کا اپنا حساب ہے بھائی, اس نے یہاں پہ پروڈکٹس ایڈ کیے ہوئے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریلیونٹ ہے تو آپ بالکل اپ سیلنگ کریں. اور دیکھیں اگین
کال ٹو ایکشن. اب دیکھیں میں یہاں سے پہلے جاتا اوپر, پھر آتا یہاں پہ کلک کرنے کے لیے, تو اس نے یہیں پر سٹی نیچے دے دیا مجھے اوپر جانے کی ضرورت. اب میں پھر نیچے آتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیے یہ اپ سیلنگ کر رہا ہے, یہاں پر یہ ساری اپ سیلنگ ہو رہی ہے. پھر اگین کال ٹو ایکشن, مجھے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کال ٹو ایکشن یہیں پہ مل رہا ہے. پھر اور نیچے آتے ہیں اگین, پھر مجھے یہیں پہ کال ٹو ایکشن مل رہا ہے, مجھے واپس اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ رہے ہو پھر اس کو ریزلٹس کیسے نہیں ملیں گے. اسی طرح آپ پھر آ جاؤ آگے فیس بک پہ, آپ کو بہت ساری انسپریشنز مل جائیں گی. تھوڑا سا اور اسکرول کرتے ہیں, کوئی اچھا سا ایڈ فار ایگزامپل یہ ہے, اگر میں اسے اوپن کر لوں, سی یہ کیا کر رہے ہیں, ان کا تھوڑا الگ ہے, انہوں نے بہت زیادہ ایکسٹرنل لنکس یوز کیے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا ای کامرس سائٹ کی طرح کام کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر وہ اپنی ممبرشپ بیچ رہے ہیں, وچ از فائن, ان کا چل رہا ہے وہ چلا رہے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے ایک انسپریشن ہو سکتی ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیے ایک اور لینڈنگ پیج آ گیا, اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں. سی کلیئر کال ٹو ایکشن آن دا فرسٹ فولڈ, کیا کیا مل رہا ہے وہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں, یہ لیں سی. تو اس طرح سے آپ کو آپ کے بزنس کے لیے, یا آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں, یا آپ لینڈنگ ڈیجیٹل پروڈکٹس بیچ رہے ہیں, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اس طرح سے بہت سارے لینڈنگ پیج کی انسپریشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. پھر انہیں اینالائز کریں, اور بھائی کاپی نہیں کرنا. اگر آپ بالکل بگنر ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اسٹارٹ لینا چاہتے ہو, کاپی کر لو, لیکن تھوڑا سا اپنا ٹچ ضرور ایڈ کریں, کیونکہ انہوں نے اپنی برانڈنگ کے حساب سے یہاں پہ چیزیں کی ہوئی ہیں. آپ جب کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی سائٹ کا تھیم ہی کچھ ہو رہا ہے, اور آپ زبردستی اس تھیم کو چیپنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ ویسے ہی اچھا نہیں لگے گا. لیکن آپ کو آئیڈیا مل جائے گا, آپ اپنے حساب سے 8-10 لینڈنگ پیجز کو لو, ایک اچھی چیز ایک کر کے اس کی اٹھاؤ, تو آپ کا اپنا ایک یونیک لینڈنگ پیج ویسے ہی بن جائے گا. کیا آپ نے کاپی, لیکن ایک چھوٹا سا الگ طریقہ اختیار کیا تو آپ کا ایک الگ پیج بن جائے گا. اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کاپی کرنے کی بھی وغیرہ, نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ چیز ہے, ڈو ناٹ یوز irrelevant fields in the form. اگر آپ لیڈ جنریشن میں ہیں, کسی بھی بزنس کے لیے لیڈ جنریٹ کر رہے ہیں, یا فار ایگزامپل آپ پہلے لیڈس کلیکٹ کرتے ہیں, پھر ان کو نرچر کر رہے ہیں ای میل مارکیٹنگ کے تھرو, واٹس ایپ مارکیٹنگ کے تھرو, دین انہیں آپ سیل کر رہے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیسی ہے. ڈیجیٹل پروڈکٹس میں بھی آپ کو یہ آپ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں, بٹ ایک ویسے آپ کو بتانے یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے. کہیں اگر آپ ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر بھی سرو کرتے ہو, لیڈ فارم ہے, اس کے اوپر اکثر میں نے غلطی کیا دیکھی ہے, irrelevant چیزیں ڈالی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ بھائی اپنا فرسٹ نیم, مڈل نیم, لاسٹ نیم, فل نیم لکھ دو نا, ایک بار وہ لکھ دے گا. پتہ بھی ہے میں لاہور شہر میں ایڈ چلا رہا ہوں, پھر بھی سٹی اور کنٹری کا ٹیب ڈالا ہوا, اپنی سٹی ڈالے اور اپنی کنٹری ڈالے. مطلب کیوں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کس سٹی میں ایڈ چلا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کس کنٹری میں ایڈ چلا رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ نے پاکستان ہول ٹارگیٹ کر لیا, پتہ نہیں کیوں, لیکن کر لیا اگر, تو آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے نا. اگر فار ایگزامپل آپ ریئل اسٹیٹ کے لیے لیڈ چلا رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ یار مجھے ان ایریاز میں ایڈ نہیں چلانا, یہاں کے لوگوں کی بائنگ پاور اتنی اچھی نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر ہم سٹی وائز جا رہے ہوتے ہیں یوزلی. آپ کو پتہ ہے کہ یار میں اس کنٹری میں ایڈ چلا رہا ہوں, پھر وہاں پہ کنٹری کا ٹیب کیا ہے. تو فضول انفارمیشن, فضول فیلڈز آپ نے اپنے فارم میں نہیں ڈالنی. یہ آپ کے یوزر کے لیے ڈسٹریکشن ہے, اکے گا چلا جائے گا, آپ کو لیڈ نہیں ملے گی. اور یہی چیزیں آپ کے لینڈنگ پیج کے لیے بھی, جو چیزیں ضروری نہیں ہیں وہ آپ نے فضول میں وہاں پہ ایڈ نہیں کرنی. میں اپنے لینڈنگ پیج پہ بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, یہ دیکھو وہ دیکھو, فائدہ وہ یوزر کے لیے. جو آفر جو میں نے ایڈ میں چیز بتائی ہے, جو میں ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں, لینڈنگ پیج پہ اگر میں اس طرح کی چیزیں ڈالوں گا وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے, یوزر ڈسٹریکٹ ہوگا, چلا جائے گا. بے شک میں نے کچھ بھی اچیو کیا ہوا ہے, جو مرضی کیا ہوا ہے, لیکن اگر وہ میرے پیج پہ یا میری آفر میں ریلیونٹ نہیں ہے, میں ایڈ نہیں کروں گا. تو یہی کام آپ نے بھی کرنا ہے. نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میرا فیوریٹ پوائنٹ بھی, ورک آن یور آفرس. آپ ابھی اس پریمیم گروپ میں بیٹھے ہیں تو اس وجہ سے کہ آپ کو آفر بہت اٹریکٹیو لگی تھی. جا کے ہوسٹنگ کہیں سے بھی خرید سکتے تھے, کہیں سے بھی مل جاتی ہے آپ کو, رائٹ, لیکن آفر اتنی اچھی تھی کہ آپ اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور آپ نے اس آفر کو اویل کیا. سیل آفر, ڈو ناٹ سیل دا پروڈکٹ بٹ فرسٹ میک اے واو پروڈکٹ. جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ بات کی تھی کہ آپ کی پروڈکٹ کے اوپر آپ کو خود ٹرسٹ ہونا, خود کانفیڈنس ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کے ایڈ میں بھی دکھ جائے گا, آپ کے لینڈنگ پیج میں بھی دکھ جائے گا, آپ جب آپ کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہیں اس میں بھی دکھ جائے گا. آپ فضول کے اندر بس کنونس لے لو کے اندر لگے رہیں گے اور آپ کو سیلز نہیں آئیں گی. لیکن جب آپ نے اچھا پروڈکٹ بنا لیا, آپ کو فل ٹرسٹ ہے, یار میری پروڈکٹ کمال کر دے گی, یا یہ جو میری چیز ہے, یہ جو پروڈکٹ میں نے بنائی ہے, یہ پرٹیکولر پرابلم کو ڈیفینیٹلی سالو کر رہی ہے, اب آپ کانفیڈنٹ ہے. اب آپ نیکسٹ پارٹ پہ آ جائیں, وہ آ جائے آفر کے اوپر. میں نے کیس اسٹڈی بنائی, میں نے پورا ایک 2.5 گھنٹے کا کورس ریکارڈ کیا, جس کے اندر میں نے بیسک سے پڑھانا شروع کیا کہ ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوتے ہیں کیا. یہاں سے لے کے میں نے 50,000 روپے کا سیل کیا, اور اس میں سے تقریباً 16,000 روپے ایڈ اسپینڈ, اور ٹوٹل خرچہ میرا 16-17,000 روپے ہے. تقریباً 33-34,000 روپے کا 3 دن کے اندر میں نے پروفٹ کمایا. مطلب پوری جرنی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور ایک اسٹیپ میں نے ٹیچ کیا کہ یہ کیسے کیا, یہ کیسے کیا, یہ کیسے کیا. مجھے پتا تھا بھائی یہ پروڈکٹ کمال چیز ہے, کیونکہ مارکیٹ کے اندر یہ کوئی بھی نہیں کر رہا. جو آتا ہے وہ کوئی کیس اسٹڈی دکھا دے گا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. میں نے کہا بھائی میں نے جو کیا مجھے وہ نہیں بتانا, میں لائیو تمہیں کر کے دکھانے والا ہوں. ہر بندے کا انٹرسٹ آ گیا, ارے یار یہ کیسے, ایسے بھی ہوتا ہے. لائیو چیلنج لینا اٹ واز ناٹ ایزی فار می, بٹ آئی ٹک دیٹ چیلنج, اور الحمدللہ اللہ نے کامیاب کیا, اور وہ ایک بہترین پروڈکٹ بنی. اب جب وہ بہترین پروڈکٹ بن گئی, اب مجھے ایک بہترین آفر بھی بنانی ہے تاکہ وہ پروڈکٹ بکے بھی.
رائٹ. تو اپنی آفرز کے اوپر آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے, سوچنا ہے. نیکسٹ ہے جی ویڈیوز کریٹ کریں اف پاسبل, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لینڈنگ پیج کے اوپر ایک ایکسپلینر ویڈیو کی ضرورت ہے, گو فار اٹ, لازمی بناؤ. میری ویڈیو دیکھ رہے ہو, یہ ویڈیو ہٹا دو. میں یہاں پر اور بھی طریقے سے مطلب کاپیز کے تھرو میں آپ بتا سکتا تھا اپنی آفر کو, لیکن ویڈیو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ضروری ہے تو بھائی ضرور بناؤ. اس سے بہت بہت فرق پڑتا ہے, ایک ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی فیکٹر انکریز ہو جاتا ہے کہ یار لائیو جو جس سے میں خریدنے والا ہوں میرے سامنے آ کے بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے پروڈکٹ میں یا آپ کی آفر کے اندر ویڈیو کی ضرورت ہے تو ضرور بناؤ. اور میں نے بھی پرسوں میں ایک بندے کا لینڈنگ پیج ویو کر رہا تھا اور اس کا ہوم پیج اچھا تھا لیکن پروڈکٹ پیج مجھے پسند نہیں ہے. میں نے وہ گروپ میں بھی ریویو شیئر کیا ہوا, آپ ضرور دیکھیے گا. اس کے اندر انہوں نے کچھ ویڈیو پیکس وغیرہ یہ چیزیں شیئر کر رہے تھے اور صرف تصویریں لگی ہوئی ہیں, وہ بھی پریمیئر کی اور ان ٹولز کے وہ بنی ہوئی ہیں موک اپس اور ان کی پکچر. مطلب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ بھائی وہ کوئی خریدے گا تو اس کے اندر سے نکلے گا کیا. اب ان کو کیا چاہیے تھا, یہاں پر وہاں پر ایک ایکسپلینر ویڈیو ہونی چاہیے تھی جو ایکسپلین کرتا کہ بھائی اس آفر میں یہ جو آپ بائی کر رہے ہیں نا پروڈکٹ, اس میں ایکچولی ہے کیا, اس پیکیجنگ کے اندر ہے کیا. تو اگر ضروری ہے تو ایکسپلینر ویڈیوز لازمی بناؤ. نیکسٹ پوائنٹ از سوشل پروفنگ. کلائنٹ سے ویڈیو ٹیسٹیمونیل لو, آڈیو میں لے لو, ٹیکسٹ میں لے لو, ان سے پوچھو, جینوئن پوچھو کہ آپ کو میری سروس, میری پروڈکٹ, میری آفر کیسی لگی. بس اس کے بعد اسے بولنے دو جو اس کا دل کر رہا ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی ہوئی, آپ نے اچھی سروس دی ہوگی تو انشاءاللہ وہی کلائنٹ آپ کے لیے اچھا ہی بولے گا جیسے آپ لوگ بولتے ہیں میرے لیے. الحمدللہ, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اب اس سے کیا ہوگا, میری آفر کی کریڈیبلٹی اور زیادہ انکریز ہوگی, رائٹ, اور زیادہ بہتری آئے گی کام کے اندر کہ لوگوں کو ٹرسٹ آئے گا کہ یار یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ خود بات نہیں کر رہا, اتنے سارے لوگ اس کے لیے سیم بات کر رہے ہیں, وچ مینز یہ رائٹ ہے, یہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. وہ آپ ایڈس کے اندر ایون کہ آپ ٹیسٹیمونیلز پہ ایڈز رن کر سکتے ہیں اور وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. ایک ایڈ وہ ہے جس میں آپ بول رہے ہیں, ایک ایڈ وہ ہے جس میں آپ کے کلائنٹ آ کے آپ کے لیے بول رہے ہیں کہ یار میں نے اسے یہ سروس لی, میں نے اسے یہ پروڈکٹ لی, میں نے اس کی یہ آفر اویل کی, مجھے بہت فائدہ ہوا, بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے آپ کو. نیکسٹ, ایڈ ایف اے کیو سیکشن ان یور لینڈنگ پیج. اب اس کے الگ الگ طریقے ہیں ایڈ کرنے کے. اب یہ بھی ایک طرح سے میں نے ایف اے کیو ہی ایڈ کیا, بٹ وی آر آفرنگ. لوگ اکثر پوچھے کیا دے رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ دے رہے ہیں, آپ کو یہ ملنے والا ہے اور آپ کو یہ ملنے والا ہے. جو مین 3 کوشچن تھے وہ میں نے الگ طریقے سے بتا دیا. اب ضروری نہیں ایف اے کیو کوشچن آپ نے یہ سوال یہ جواب, اٹ ڈپینڈس. اینڈ ٹیسٹ میں نے پہلے وہ والا سیکشن بھی ایڈ کیا, اب یہ کیا, میں بھی کل کو پھر دوبارہ کوئی اور ایڈ کر دوں. یہ چینجز آتے رہیں گے. مارکیٹنگ از آل اباؤٹ ٹیسٹنگ اور کچھ نہیں ہے. تو آپ ایف اے کیو سیکشن اپنے حساب سے لازمی ایڈ کرو. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو میں نے پوری ویڈیو میں آپ کو بار بار بولا ہے, اے بی ٹیسٹ. مارکیٹنگ اینڈ سیلز از آل اباؤٹ ٹیسٹنگ. ایک چیز کی کام نہیں کی, دیٹس اٹ. آگے بڑھتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں. ابھی بھی بہت بہت جگہوں پر بہتری کی ضرورت ہے اور میں سیکھ رہا ہوں, میں آپ لوگوں کی طرح سیکھ رہا ہوں, سیکھتا ہوں اینڈ اپلائی کر دیتا ہوں. بس ایک چیز ذہن میں رکھنا, جسے کہہ لو نا, اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ بھائی میں ایک اچھا بزنس مین ہوں یا نہیں ہوں, تو ایک چیز دیکھ لینا کہ آپ کے آئیڈیا اینڈ ایگزیکیوشن کے اندر گیپ کتنے آتے ہیں. آئیڈیا آیا تھا 2019 میں, ایگزیکیوٹ آج تک نہیں ہوا. فارغ ہے سر آپ, سوری مائی ورڈس, بٹ یس اٹس ٹرو. آئیڈیا آیا ابھی, چل بھائی سیکھتے ہیں کیسے ہوگا, یہ چینج کیا, ڈن, صحیح راستے پہ. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اور اب اس ویڈیو کے بعد میں نے آلریڈی کورس کے اندر بھی لینڈنگ پیج کے اوپر آپ کو ڈیٹیل میں لیکچر ایڈ کیا ہوا, بٹ اگین مزید ڈیٹیلس کے ساتھ میں نے یہ لینڈنگ پیج کا ٹیوٹوریل ایڈ کروا دیا. اب مجھے آپ کے لینڈنگ پیجز کے اندر یہ سب چینجز دیکھنے ہیں.